أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة درود ایسا کہ کہنے کو طبیعت مچلے. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. سورہ نساء سے ایک آیت پیش نظر ہے میرے. کل رات آپ حضرات نے حقیقت پر تھوڑی سی گفتگو سماعت فرمائی. ہر شے کی اصل کو کہتے ہیں، ہر شے کے آغاز کو کہتے ہیں، ہر شے کی حقیقت کو کہتے ہیں، اور یہ بھی ام الانوار ہے، ہر نور کی اصل، ہر نور کا آغاز، ہر نور کی حقیقت. آپ کے سامنے قرآن جیسی فصیح و بلیغ ہماگیر کتاب موجود ہے. الحمد سے والناس تک 85 آیتوں کا کاروان سامنے ہے. پڑھتے رہیے گا. جس جس شے کو قرآن نور کہتا جائے سمجھ لینا فاطمہ اس کا اصل ہے. جیتے رہو جب تک تمہارا دل ہے. اگر قرآن سورج کو نور کہے تو سورج کی اصل، ہاں، روشنی سے محروم ہوتا زمانہ اگر فاطمہ نہ ہوتی. اگر قرآن چاند کو نور کہے تو بی چاند کی اصل. کبھی چاندنی کی ٹھنڈی کرنیں نہ بکھرتی زمین پر اگر فاطمہ نہ ہوتی. اگر سورج عرش کو نور کہے تو فاطمہ عرش کی اصل. کرسی کو نور کہے کرسی کی اصل. فرشتوں کو نور کہے فرشتوں کی اصل. جنت کو نور کہے جنت کی اصل. انبیاء کو نور کہے انبیاء کی اصل. علی کو نور کہے علی کی اصل. محمد کو نور کہے محمد کی اصل. جس جس کو نور کہا جائے اس کی اصل. ملکور کہنے کو میرے پاس آگے بھی بہت کچھ ہے مگر میں کہنا نہیں چاہتا. بس صاحبان اشارت کے لیے میں نے اشارہ کر دیا. ہاں، میں نہیں چاہتا ظہیر بھائی کہ کسی کا ظرف چھلک جائے.
اگر وعدہ کر لو کہ ظرف نہیں چھلکیں گے تو ایک آدھ بات کر دیتا ہوں. شیخ آج تمہارا محلہ ٹھیک ہے, ضمانت دیتے ہیں آپ؟ تو پھر سر اٹھاؤ. میں قرآن پڑھ رہا تھا, اچانک آیت سامنے آئی, اللہ نور السماوات والارض. بہرحال مجھے خوشی ہوئی کہ میرے سامنے جتنے شیعہ سنی دوست بیٹھے ہیں سب حلالی ہیں, سارے موالی ہیں, سب نے برداشت کیا. میں نے کہا پالنے والے تو نے اپنے آپ کو نور کہا, اور میں نے تو علم کی اینک لگا کے دیکھا کہ ہر نور کی یہ اصل ہے. کہا جاہل نہ بن, اگر یہ نہ ہوتی میں ظاہر کہاں ہوتا. ارادے ہاں یہ ہے ام الانوار ہیں. ہاں یعنی حقیقت ذات کی اصل تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ہاں اس کی تجلی الوہیت, ظہور الوہیت کی اصل ہے. یہ نہ ہوتا تو ظاہر کسی کے لیے بھی نہ ہوتا. بلکہ اگر دھڑکنیں زیادہ بے ربط نہ ہو رہی ہوں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فاطمہ کے خاندان کے لیے بھی ظاہر نہ ہوتا اگر یہ نہ ہوتی. صرف اتنا ہے ظاہر بھائی کہ ہم لوگ اسے کیوں نہیں دیکھ سکتے. ہمارے سامنے وہ ظاہر ہو کے چھپ گیا کیونکہ شدت ظہور دلیل مستور ہوتی ہے. جو چیز ضرورت سے زیادہ ظاہر ہو جائے وہ نظر نہیں آتی. اللہ اکبر. ہاں میں آپ کو علم کلام کے رویت کے مسائل میں الجھانا نہیں چاہتا. شدت ظہور یعنی جو چیز ضرورت سے زیادہ ظاہر ہو وہ بھی غائب ہو جاتی ہے. ہاں تو اللہ اتنا ظاہر ہوا ہمارے لیے کہ غائب ہوا, اور آل محمد کے لیے فاطمہ میں اتنا چھپا کہ ظاہر ہو گیا. ارادے ہاں تو ام الانوار آپ نے جان لیا, اور اب اس کی دوسری ترکیب کو شروع کرتے ہیں. عنوان دیا ہے ملک نے عظمت ام الانوار. عظیم کتنی ہے یہ بی بی. ہاں آج اس کا پہلا زینہ رکھنے لگا ہوں عمرانی صاحب میں, اور آنے والی 3 مجالس میں آگے اور آگے کا سفر ہے. ہاں اگر آپ کی طبیعتوں نے میرا ساتھ دیا تو بس اتنے ہی بندے گواہی دیں گے. اچھا
میں قرآن پڑھ رہا تھا، سورہ نساء کی آیت نے روکا، وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ۔ اللہ فرماتا ہے جب والدین اور قریبی رشتہ دار دنیا چھوڑ جائیں، ان کے ترکے کے مرد بھی وارث ہوتے ہیں اور ان کے ترکے کی عورتیں بھی وارث ہوتی ہیں۔ یعنی قرآن کسی عورت کو ترکے سے محروم نہیں کرتا، مسلمان کرتے ہیں۔ سمجھ میں آگئی بات دوستو؟ للرجال نصیب، مردوں کے لیے بھی نصیب حصہ ہے، وللنساء نصیب، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، مما ترک الوالدان، جو والدین کا ترکہ ہو۔ میں نے آیت پڑھی، اپنے آپ کو امجد میں نے دیوار روحانیت کے سپرد کیا، میرا رسول دنیا سے جا رہا تھا، میں سراپا سماعت بن گیا کہ یہ دنیا سے جا رہا ہے، عالمین کا شہنشاہ ہے، ذرا اس کا ترکہ تو سنوں، یہ کیا چھوڑ کے جا رہا ہے؟ فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین۔ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تم میں دو ثقل، دو گراں قدر چیزیں، دو بوجھل چیزیں، دو وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کتاب اللہ و اطرتی، ایک اللہ کی شے ہے، ایک میری چیز ہے۔ اللہ جانے کس کے سر سے گزر گئی۔ سوچنے والی بات یہ ہے، جو چیز اللہ کی ہے وہ بھی ترکہ میرا۔ سمجھ آ رہی بات یہ نہیں؟ انی تارکن، تارکن، قرآن بھی کہہ رہا ہے مما ترک الوالدان، رسول بھی کہہ رہا ہے انی تارکن، میرے ترکے میں ہے دو چیزیں، ایک اللہ کی کتاب، ایک میری اہل بیت۔ اور جب اللہ کی کتاب میرے نبی کا ترکہ ہے، یہ زمین و آسمان کیا ہے؟ اچھا اچھا، جو نہیں دیکھو، میں نے کہا تھا یہ ظہیر بھائی کا چنا ہوا عنوان ہے عظمت ام الانوار۔ نہ چنی ہوتی عظمت میں نہ کرتا بیان، چنی ہے تو سنو، اور یہ بھی وہاں تک بیان کروں گا جہاں تک میں یہ دیکھوں گا کہ تمہاری قوت برداشت کے مطابق ہے، ورنہ جہاں تک بطول کی حقیقی عظمت کا سوال ہے، غضنفر کیا بیچتا ہے آدم کو خبر نہیں فاطمہ کیا ہے۔ جی ذات واجب کی قسم نہیں ہے خبر، ابر بشر کو بھی خبر نہیں۔ فاطمہ کو سمجھنے کے لیے فاطمہ جیسا ہونا ضروری ہے۔ نہیں، اب مولانا آپ بتائیں، میرا جو ترکہ ہے اس کا وارث میری اولاد میں سے ہوگا یا زمانے والے کی اولاد میں سے کوئی؟
تو رسول کا ورثہ ہے قرآن اور اہل بیت. رسول کا وارث کون تھا اس وقت؟ دیکھو کیمرے کے پیچھے والوں ٹھیک بیٹھے ہو؟ ہاں مجھے پچھتاوا نہ ہو کہ میں نے کہیں غلط انتخاب تو نہیں کر لیا سنانے کے لیے. ہاں رسول کا ورثہ قرآن اور اہل بیت، اور رسول کا وارث اس وقت فاطمہ کے علاوہ تھا ہی کون ہے؟ کوئی نہیں. ہم تو کہتے ہیں اس کے سوا ازل سے کوئی نہیں تھا. چلو بقول کسی کے اگر کوئی تھا تو اس وقت نہیں تھا. سمجھے؟ اگر کوئی تھا بھی تو پھر اس وقت نہیں تھا، تو اکیلی وارث تھی. تو پھر ماننا پڑے گا قرآن ترکا بطول وارثہ، آل ترکا بطول وارثہ ہیں دونوں قرآن. ایک صامت قرآن، ایک ناطق قرآن. دونوں قرآن ترکے میں ہے بطول کے. وراثت میں ہے بطول کے. اب یہ فیصلہ خود گھروں میں جا کے کر لینا جس کا ورثہ قرآن ہے. نہیں ورثہ افضل ہوتا ہے یا وارث؟ پچھلے محلے والوں بتاؤ گے ورثہ یا وارث؟ وارث. تو محمد کی وارث ہے رسول کی بیٹی، ورثہ ہے قرآن. کتنی افضل ہونی چاہیے قرآن سے. سمجھ میں آ رہی بات دوستو؟ آؤ آؤ، شرماتے کیوں ہو؟ 2 + 2 اگر 4 ہیں، میں 4.25 کہوں میری شہرک کاٹ دو، لیکن میں 3.25 کسی کے ابا کو نہ کہنے دوں. ہاں پھر 2 اور 2 4 ہیں، تو پھر سلمان رضا 4 ہی ہیں. تو آؤ پھر فیصلہ کریں کتنی افضل ہونی چاہیے قرآن سے بطول. کائنات میں نے ظہیر زیدی ایک کم بخت نہیں دیکھا جو کہے میں قرآن جیسا. سر سے تو نہیں گزر گئی بھائی؟ تم نے دیکھا ہے کوئی بندہ جو کہے میں قرآن جیسا؟ چلو میں قرآن کی ایک سورت جیسا، کوئی کہے میں ایک آیت جیسا، تو پھر ڈوب مرنے کا مقام نہیں. وہ بطول کے ورثے جیسے تو نہیں ہو. علی بطول کا حاکم ہے، اس جیسے کیسے ہو؟ وہ کہتے ہما افضل ہو، وہ دونوں افضل ہیں. دلیل بقولہ تعالی وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. وہ کہتے ہیں اللہ جو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے بنیاد علم پر 14 کو عالمین پر مختار کیا. قرآن بھی تو عالمین میں شامل ہے. قرآن بھی عالمین میں شامل ہے. اس پر بھی مختار کیا، اس کے مقابلے میں بھی ان کو چنا. وہ کہتے ہیں دوسری دلیل ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے انہم عندنا لمن المصطفین الاخیار. یہ گھرانہ بہترین مصطفیوں کا گھرانہ ہے. اللہ اکبر. اور
ابھی تک کسی کی اگر سمجھ میں نہیں آئی تو شیخ مفید تیسری دلیل دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ان القرآن آیت للہ ولرسولہ وصاحب الآیت افضل من الآیت. وہ کہتے ہیں قرآن معجزہ ہے اللہ کا، قرآن معجزہ ہے رسول کا، اور صاحب معجزہ معجزے سے افضل ہوتا ہے. العظمت علی شہنشاہ تھک گیا تو بس کروں؟ نہیں، میں نے تو قوت خرید تک چلنا ہوتا ہے. ہاں، قرآن آیت ہے، معجزہ ہے اللہ کا، معجزہ ہے رسول کا، اور صاحب اعجاز اعجاز سے افضل ہوتا ہے. دوسرے کہتے ہیں قرآن کتاب ہے، عبد نہیں. یہ دونوں عبد ہیں. عبادت والا بے عبادت سے افضل ہوتا ہے. اب سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں کہ یہ سارے قرآن سے افضل ہیں؟ کتنے؟ کہوں؟ میں ظاہر زیدی اپنے آپ میں نہیں رہا. میں اب کہنے لگا ہوں. جس کے کلیجے پہ دراڑ نہ آئے مبارک لے لے مجھ سے پہلے ہی. اگر کلیجہ ڈولنے لگے تو منہ پہ ہاتھ رکھ کے اٹھ کے بھاگ جانا تاکہ یہاں قے نہ ہو جائے. جن کے معدے ان کے فضائل کی دھمک برداشت کرتے ہیں وہ میری طرف دیکھو. اور بطول کو بعد میں سوچیں گے، پہلے فقہا کا. اور میرا چیلنج، ابھی میں 3 دن تمہارے شہر میں ہوں اور پھر بھی میں کوئی افریقہ میں نہیں رہتا. یہ کھڑا ہے سامنے بہاولپور. میں قیامت تک ضامن. فقہا نے فقہ کی کتابوں میں ایک حدیث لکھی ہے تمہارے رسول کی، کیا کہ من کون یقرأ القرآن فقام لغیرہ فکأنما افطر بالمسکر. اگر کوئی شخص قرآن پڑھ رہا ہو اور کوئی بندہ آ جائے اور وہ قرآن پڑھنے والا اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے تو وہ ایسے سمجھے میں نے ماہ رمضان میں شراب سے روزہ توڑ دیا ہے. اور فقہ پسند ہو آپ تو فقہ کی بات کی ہے میں نے. فقام لغیرہ ہی، اگر وہ کسی کے لیے کھڑا ہو گیا فکأنما افطر بالمسکر، اس نے شراب سے روزہ توڑ دیا رمضان کا. جو قرآن پڑھتے ہوئے کسی کی تعظیم کے لیے اٹھے، سائیں خواج اول محمد کو سوچ لینے کا دعویٰ آسان ہے. ان الحسین کان یقرأ القرآن یوما، ایک دن حسین قرآن پڑھ رہے تھے. فجاءت زینب الکبریٰ، زینب کی آمد ہوئی. فوضع القرآن علی الارض وقام لها اجلالا، حسین نے قرآن زمین پہ رکھ دیا بہن کی تعظیم کے لیے کھڑے. آؤ میرا چیلنج ہے، فتویٰ دو حسین کے خلاف. اس نے اپنی بہن کو قرآن سے افضل سمجھا تو اٹھا. جس بطول کی بیٹی قرآن سے اتنی افضل ہے
خدا کے لیے اپنے آپ کو سنبھالو، مجھے کچھ کہنے دو. سبحان اللہ. بہن کو قرآن سے افضل جانا تو اٹھے. اٹھنے والا عالم نہیں، اٹھنے والا عالم نہیں علیم ہے. میں کیا کیا چھپاؤں، کیا کیا دباؤں، کیا کیا بتاؤں. کاش ظرف بڑے ہوتے ہیں، کاش دو چار اور میرے ساتھی ہوتے جنہوں نے کچھ میرا ہاتھ بٹایا ہوتا، کچھ زمینیں بنائی ہوتی، تو پھر آج بات ہی کچھ اور ہوتی. ہاں تو پھر مولانا میں کچھ اور ہی لہجے میں بات کرتا. اب کیا کروں، بہت ساری مجبوریاں ہیں میرے سامنے. برکیف اتنا ہی ذہن میں رکھ لو، عالم نہیں علیم ہے. کہنے لگا تھا کچھ، کبھی شاید تنہائی میں بتا دوں کسی صاحب اشارت کو. بس آیت ہے سورہ یوسف میں وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. اللہ کہتے ہیں ہر صاحب علم کے اوپر ایک علیم ہے. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ، ہر ذی علم کے اوپر علیم ہے. تو اس لیے میں نے کہا عالم نہیں اٹھا، علیم اٹھا. صاحب علم نہیں اٹھا، مسجود علم اٹھا. ہم ملک اور ہم 2% کے لوگ ہیں صحیح. آج ہمیں پتہ چل گیا ہے اس حدیث کا کہ کسی کے لیے نہیں اٹھنا. حسین کو نانا کی حدیث کی خبر نہیں تھی. اٹھنا دلیل ہے اس امر کی کہ حسین نے علی کی بیٹی کو قرآن سے افضل سمجھا. تو جس بطول کی بیٹی قرآن سے افضل ہے وہ بطول کتنی افضل ہوگی. ورثہ ہے نا. اور اچھا یہ جو قرآن کا ورثہ ہے ظاہر یہ اس طرح تو ورثہ نہیں ہے نا جیسے کپڑے ورثے میں ہوتے ہیں، جیسے یہ انگوٹھیاں ورثے میں ہے، مکان ورثے میں ہے، دکان ورثے میں ہے، زمین ورثے میں ہے. یہ وراثت ایسی ہے جیسے بچپنے میں حسنین کی انگلی پکڑ کے بی بی لائی تھی رسول کے پاس کہ یا ابتا ورث ابنے کا، بابا جانی اپنے دونوں بیٹوں میں اپنی زندگی میں اپنا ورثہ بانٹ دیجئے. ملک اور باقی کل اب ان کے پیمانے لبریز ہو گئے. ہاں اپنی ماں کا دودھ نبی علی کی گولی سن کر دیا، حلالی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اس لیے میری فخر کے ساتھ کہ صرف حلالی خون ہی ولایت علی کا انکار کرتا ہے، بڑے فخر کے اور بڑے سنت کے ساتھ اول سے آخر تک دونوں ہاتھ بلند کر کے مخدومہ کونین کی مخدومہ کونین میں بھی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی خوشنودی کے لیے لال روئے بھائی گوری یا علی یا علی یا علی مدد. چلو اگر اور دیکھو تھک جانا تہمت نہیں ہوتی، ہم بشر ہیں، ہمارے پیمانے کی ایک حد ہے. اور اچھا اب تمہارے اس نعرے کی قیمت ہے. ہاں ایک دلیل کا اشارہ سلمان رضا چھوڑ رہا ہوں. کیوں افضل ہے بی بی قرآن سے؟ قرآن معلم کا محتاج ہے.
ہے ملک اور معلم کی، یعلمہم الکتاب والحکمت، میرا رسول معلم ہے قرآن کا بھی حکمت کا بھی، تو قرآن کو معلم کی حاجت ہے۔ اور زینب سے سجاد جیسا امام کہہ رہا ہے امتی انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمۃ۔ کہ پھوپھی اماں علی شہنشاہ نعرہ حیدری، سر سے تو نہیں گزر گئی پھوپھی اماں الحمدللہ آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں۔ جی اس لیے افضل تو بی بی نے کہا، بات بھول تو نہیں گئی، ورث ابن کا، اپنے دونوں بیٹوں میں ورثہ تقسیم کیجئے۔ فرمایا اما الحسن فلہ ہیبتی و سعودتی و اما الحسین فلہ علمی و شجاعتی۔ فرمایا بانٹ دیا ورثہ، حسن کو میں نے اپنی ہیبت اور سیادت عطا کر دی، اور حسین کو میں نے اپنا علم اور اپنی شجاعت عطا کر دی۔ تو قرآن بھی ایسے ہی ورثہ ہے۔ اب یہ رومال میرا ورثہ ہے، میں اس کے 2 ٹکڑے کر کے آدھا اپنے ملازم کو دے دیتا ہوں، آپ کو کوئی اعتراض؟ سارا دے دیتا ہوں، چونکہ قرآن بطول کا ورثہ تھا، اسی لیے تو بطول کی کنیز نے 40 برس قرآن کے بغیر گفتگو ہی نہیں کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہمۃ للہ، سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ ہاں آؤ فیصلہ کرنا، زیادہ تھکانا مقصود نہیں ہے تمہیں۔ شام والی کی تعظیم کس نے کی؟ حسین نے۔ چشم فلک نے ملک اور ایک منظر اور بھی دیکھا ہے کہ رسول منبر پہ ہے، اللہ اکبر۔ اب پتہ نہیں بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو، یہ مجھے نہیں خبر، رسول منبر پہ ہے، اور رسول بھی نوح جیسا رسول نہیں، ابراہیم جیسا رسول نہیں، مولانا موسیٰ عیسیٰ جیسا رسول نہیں، عیسیٰ جیسے جس کی خوشخبری دینے والے چپڑاسی، موسیٰ جیسے جس کی نبوت کی گلی کے چوکیدار۔ اب اگر رسول کے فضائل بھی تمہیں اچھے نہیں لگتے تو پھر ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ میں نے کیا کہا؟ عیسیٰ جیسے خوشخبری دینے والے چپڑاسی، موسیٰ جیسے اس کے کوچے نبوت کے چوکیدار۔ اور ظہیر بھائی یہی مفسرین نے قرآن میں لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے موسیٰ کو محمد کے چوکیدار کہتے ہوئے تمہارا دل دھڑکنا نہیں چاہیے۔ وہ کہتے کبھی تم نے دیکھا ہے تمہارے محلے میں چوکیدار پہرا دیتے ہیں رات کو یا نہیں؟ ہاں جی دیتے ہیں۔ علامت کیا ہوتی ہے؟ سوٹا ہاتھ میں ہوتا ہے۔
ہوتا ہے نا ایسے ہوتا ہے نا. یہ ٹھیکری پہرا دینے والوں کو دیکھ لیا کرو, ایک ہاتھ میں سوٹا ہوتا ہے, دوسرے میں بتی ہوتی ہے. اللہ نے محمد کے چوکیدار کے ہاتھ میں بتی رکھ دی. اللہ اکبر. ہاں سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ اور دوسرے ہاتھ میں عصا تھما دیا لے کر چوکیدار. اور یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے ظاہر بھائی کہ چونکہ عیسیٰ تھا بشارت و مبشرن برسول, سورہ صف میں کہ میں بشارت دینے آیا ہوں, رسول کی خوشخبری دینے آیا ہوں. اور کہتے ہیں چونکہ جو وہ بشارت دینے والا چپڑاسی ہوتا ہے, ہرکارا ہوتا ہے, وہ سالوں کا سفر مہینوں میں کرتا ہے, وہ مہینوں کا سفر ہفتوں میں کرتا ہے, وہ ہفتوں کا سفر دنوں میں کرتا ہے. اسی لیے تو عیسیٰ نے 9 مہینے کا سفر 9 گھنٹوں میں کیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہاں جی 9 گھنٹے بعد دنیا میں آ گیا تھا. جی جو چپڑاسی ہیں ان کی آمد کے یہ طریقے ہیں. ڈوب مر, جو مالک ہیں وہ تیری طرح پیدا ہوتے ہیں. اور ملک, اور جو بیٹا ماں کے کہے پہ شک کرے وہ ماں کا فرما بردار نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا؟ ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں, ہاں اب میں چہرے دیکھ رہا ہوں کہ کس بیٹے کو ماں کے فرمائے ہوئے پہ شک ہے اور کون یقین کرتا ہے. ایک عورت ام المومنین کے پاس آئی, سفیلی بنت رسول اللہ, مجھے رسول کی بیٹی کی کوئی صفتیں بتا سکتی ہو؟ بی بی عائشہ فرماتی ہے میں کیا بتاؤں اس بی بی کے بارے میں. ولدت الحسن بعد الظہر وصلت العصر, ظہر کی نماز پڑھ کے بیٹھی تھی, حسن کی آمد ہوئی, عصر پڑھ رہی تھی. تین تاریخی نعرے لگائیے گا, پتا چلے کہ آپ یہاں پہ موجود ہیں اور چلے نہیں گئے. تاریخی نعرے, پتا چلے کہ والی نجف آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ انہیں بتا رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ موجود ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, آخری مالے والوں ٹھیک ہو بھائی, جیتے رہو. جی ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ولدت الحسن بعد الظہر وصلت العصر, کہ نماز ظہر کے بعد حسن آیا, وصلت العصر, اور عصر کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑی تھی. کئی نمازوں سے محروم ہو جانے والی ماؤں کے بیٹوں, کیا کہیں گے؟
بابا یہ گالی نہیں ہے، میری ماں بھی ایسی تھی، ہم سب ایسے ہیں، ہم سب ایسی ماؤں کے بیٹے ہیں جو کئی نمازوں سے محروم، کئی روزوں سے محروم. جس کا بچہ ماں کو ایک نماز سے بھی محروم نہ کرے وہ تیری طرح آیا ہوا ہوگا. ہاں مجھے تو اپنی ماں کا نقش معلوم تھا ظہیر بھائی، اس لیے میں حسنین کی ماں کی چوکٹ سے سر نہیں اٹھاتا. وہ اپنی ماں کو یہی دعا کرتا ہوں کہ تیرا بڑا شکریہ، میرا دل علی کے فضائل پہ نہ دھڑکتا ہے نہ شک کرتا ہے. اللہ اکبر. ورنہ بندہ شک علی پہ کرتا ہے، انگلی ماں کی طرف اٹھتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ایسا ہوتا ہی ہے نہیں. ہاں تو اب بس سمٹ گئی بات. میں نے کہا عام رسول نہیں بولے تو نہیں ہو، اے کاش ملک اور لوگ تھکا نہ کرتے. وہ ایک یا دو یا چار یا پانچ یا 10 بندے نہ تھکے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی نہیں تھکا. ہاں بات اجتماعی ہوتی ہے. اور پھر جس وقت میں آپے سے باہر نکلتا ہوں یا جس وقت پھر ابواب کھلتے ہیں اس وقت تنگی دامن کا بڑا احساس ہوتا ہے. کتنے چھوٹے ہیں ہمارے دامن، کتنے تنگ ہیں ہمارے ظرف، کتنا مختصر ہے ہماری دنیا کا وقت. یہ تم جیسے عام بشر کا علم ہے. اللہ جانے میری بیوی کے بارے میں سلمان کیا جانتا ہوگا. اللہ جانے زہرہ ستارے نے کیا دیکھا ہوگا جس نے سجدہ کیا. سمجھ میں آ گئی یہ بات یا نہیں؟ ہاں. اور ملک اور خدا کی قسم سائیں خاج یہ تو وہ گھرانہ ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا باغی بھی جب ان کا سامنا کرتا ہے تو اس کا سر جھک جاتا ہے. شیطان آدم کے لیے اکڑ گیا تھا یا نہیں؟ آؤ میں حوالے کا میں ضامن، انشاء املا کے اعتبارات ترجمہ حوالہ میری ضمانت. لیکن میدان کربلا میں جب اس نے حسین پر نگاہ ڈالی کہنے لگا اگر تو نے مجھے بتایا ہوتا کہ یہ بھی اس کی صلب میں ہے میں نے سجدہ کر نہ لیا ہوتا. جن کے سامنے شیطان کی شیطنت دم توڑ دے. کتنا عظیم رسول، نوح جیسا نہیں، ابراہیم جیسا نہیں، موسیٰ عیسیٰ جیسا نہیں، اتنا عظیم کہ عظیم جسے کہتا ہے عظیم. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اللہ عظیم ہے یا نہیں؟ تیرے نبی سے کہہ رہا ہے یا نہیں اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. تو وہ عظیم جسے عظیم کہے، وہ عظیم نبی. امجد خطبہ دے رہا ہے مولانا ممبر پہ، اور سلمان اللہ ظہیر بھائی میں نے دیکھا عالم ارواح سے کہ 2 سال کی بچی وارد ہوئی، رسول ممبر پہ کھڑے ہو گئے، تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے. کیوں اٹھے ہوئے رسول؟ کیا سنت ہے ہم بھی بیٹیوں کے لیے اٹھا کریں؟ فرمایا تمہاری بیٹیاں اس قابل کہاں کہ باپ تعظیم کریں.
اللہ جانے میں نے کیا کہا، اللہ جانے کس کے سر سے گزر گیا ہے؟ اور میں تمہاری بیٹیاں اس لائق کہاں کہ باپ اٹھے، آپ بیٹی کے لیے کیوں اٹھے؟ پر میں بیٹی سمجھ کے کہاں اٹھا۔ قمت اجلالا لہدیت ربی، یہ میرے رب کا ہدیہ ہے، یہ مجھے تحفہ دیا ہے ذات واجب نے، میں تو اللہ کے تحفے کے احترام میں کھڑا ہو گیا ہوں۔ اور فقط یہاں نہیں، حساب خود کرتے رہنا۔ ہاں حساب خود کرتے رہنا۔ جب آیت آئی فَقُلْ سَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اے مصطفیٰ سلام کیا کر میرے ان بندوں پر جنہیں میں نے مصطفیٰ کیا۔ جی 1350 نمازوں کا وقت بنتا ہے، 1350 نمازوں کا وقت 9 مہینے، آتے ہوئے جاتے ہوئے بیٹی کے دروازے پہ رکتا ہے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، جس کے دروازے پہ وحی رکتی ہے، جس کے دروازے پہ قرآن رکتا ہے، جس کے دروازے پہ مشیت رکتی ہے، وہ بیٹی کے دروازے پہ رکتا ہے۔ اور جب تک آواز رسول کے کانوں سے نہیں ٹکراتی کہ بابا اندر آ جائیے نا، باہر کیوں کھڑے ہیں، تب تک اندر ہی نہیں آتا۔ ایک دن تھا، بس سمٹ گئی بات، ختم ہو گئی، بلکہ کئی کام کرنا پڑ رہے تھے ایک وقت میں میری مخدومہ کو، میری کیا مخدومہ کونین کو، مخدومہ ما سوا کو، ہیں بلا تشبیہ، ایک ہاتھ میں تسبیح، دوسرے ہاتھ سے چکی چلا رہی، پاؤں کی 2 انگلیوں میں حسین کے گہوارے کی ڈور، ہاں، اور پائے تطہیر کی جنبش سے حسین کا جھولا جھلا رہی ہے۔ آج اپنے معاشرے میں دیکھ لو، جس بندے کو کام کرنے کی عادت نہ ہو، سخت کام کر لے جلد پھٹ جاتی ہے۔ مخدومہ کونین تھی، چکی چلاتے چلاتے روکی، ہاتھ دستے سے ہٹا، دستے پہ سرخی تھی۔ میرا خیال ہے میں نے کوئی مشکل بات تو نہیں کی جو تمہاری سمجھ میں نہ آئے۔ دستے پہ خون لگا ہوا تھا، حوروں نے مسلح چھوڑ دیے، فرشتوں نے تسبیحیں پھینک دیں، جن کی جوتیوں کے صدقے تو نے کائنات بنائی، ان کا یہ حال ہے۔ آواز قدرت آئی، شور مت کرو، آہو بکا نہ کرو، میں اپنی کنیز پہ نیند غالب کرتا ہوں۔ جبریل، میکائیل و اسرافیل کو ساتھ لے لو، ایک فرشتہ جا کے حسین کا جھولا جھلائے، اللہ اکبر، ایک فرشتہ نیابت بطول میں چکی چلائے، ایک فرشتہ اس کی نیابت میں تسبیح پڑھے اور اس کے حبداروں کے نامہ اعمال میں لکھتا جائے۔ مشیت الہی سے آنکھ لگ گئی بی بی کی، آنکھ بند ہوئی، بس 2 فکرے کہنے، یہی مضمون، یہی ربط، یہی فضائل، یہی مصائب، یہی خاتمہ۔ زندگی رہی تو کل ہوگی گفتگو۔ عادت کے مطابق رسول دروازے پہ آ گیا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت میرا سلام۔ پہلے تو بی بی دروازے پہ آ جاتی تھی، آج اللہ چاہتا ہے سلانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، العظمت للہ۔ 2 ہی تو نیندیں دیکھی ہیں میں نے کائنات میں جو اللہ کی وجہ سے ہوئی،
ایک بطول کی ایک بطول کے شوہر کی ہے. ہاں بی بی نہیں آئی دروازے پہ, فضا دوڑی دوڑی آئی, یا رسول اللہ بی بی سوئی ہوئی ہے. عبرت یہ ہے گہوارہ جنبش میں ہے, جھولانے والا نظر نہیں آتا, چکی گردش میں ہے, چلانے والا دکھائی نہیں دیتا, تسبیح کے دانے گر رہے ہیں, پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا. جگا دوں نہیں فضا جسے وہ سلانا چاہتا ہے. اللہ اکبر, العظمت للہ. میں اسے کیسے جگاؤں؟ تو پھر قبلہ تشریف لے آئیے. پر میں اس کا حکم ہے, بغیر اجازت نہیں آ سکتا. تو پھر قبلہ گھر تشریف لے جائیے, جب جاگ جائیں گی تو اطلاع کر دوں گی. فرمایا وہ کہتا ہے فقل سلام, سلام کیا کر, جب تک جواب نہ ملے کیسے جاؤں؟ اب اس سے زیادہ وضاحت شاید مجھ سے ممکن ہی نہ ہو. فرمایا جب تک, بس میں بالکل آخری لمحات پہ پہنچ گیا ہوں, سمجھ میں آ گیا. بظاہر ہے فضائل, لیکن رلا قبر میں بھی دے گا ہر صاحب دل کو جس کے سینے میں گوشت کا ٹکڑا ہے پتھر کا نہیں. تو قبلہ پھر میں کیا کروں؟ نہ آپ اندر آتے ہیں, نہ گھر جاتے ہیں, نہ بیٹی کو جگانے کی اجازت دیتے ہیں. تو میں فضا کھڑا میں ہوں, تکلیف تجھے ہو رہی ہے, سونے دے میں کھڑا ہوں, جب جاگے گی. چڑھتا رہا لاہور والوں سورج, بڑھتی رہی گرمی. اب رات ہے, ہمارا پسینے سے یہ عالم ہے. عرب کی شہرائے آفاق گرمی, 9 بجے 10 بجے 11 بجے نصف النہار سے تھوڑے پہلے سورج, پسینے کی لڑیاں مروارید کی موتیوں کی طرح ٹوٹ ٹوٹ کے زمین پہ گر رہی ہیں. زمین سیراب ہوتی آ رہی ہے. فضا بھاگتی ہے, کبھی حجرے میں بطول کی طرف دیکھتی ہے, کبھی بھاگ کے رسول کی طرف. رسول کے چہرے کی رنگت بدلتی جا رہی ہے. نصف النہار سے تھوڑی دیر پہلے بی بی کی آنکھ کھلی, فضا کو بھاگتے ہوئے دیکھا. فضا دوڑ کیوں رہی ہو؟ مر جائے فضا, صبح سے تیرا بابا دروازے پہ کھڑا ہے, نہ اندر آ رہا ہے, نہ گھر جا رہا ہے, نہ تجھے جگانے کی اجازت دے رہا ہے. 6 گھنٹے سے کھڑا ہے جیسے نشیب میں پانی آتا ہے. آئی بابا کو اندر بلایا, حجرے میں لے آئی. بلا تشبیہ دیکھنا میری طرف, اپنی چادر تطہیر کے پلو سے بلا تشبیہ بابا کا پسینہ بھی صاف کر رہی ہے. رو کے گئے, بابا کوئی ایسے بھی کرتا ہے بھلا؟ بابا میں تیری بیٹی نہیں تھی؟ بابا چلے آتے تو کیا ہوتا؟ سر چوم کے کہا میں اس کے حکم سے اپنی امت کو دکھا رہا ہوں کہ زمانے والوں جس کے دروازے پہ میں گھنٹوں کھڑا رہتا ہوں, اس کے دروازے پہ لکڑیاں لے کے نہ آنا, اس کے دروازے پہ آگ لے کے نہ آنا, اسے گرانے کی دھمکی نہ دینا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. بار الہ مجلس اعضاء کو منظور و مقبول فرما. بانی خمسہ کی مشاہد کی شرف قبولیت سے مشرف, مومنین مومنات کی شرکت مبدل بسات ہماری یوریدہ بیانی قبول فرما. جو مومن مقدور تنگ دوستن کی تنگ دوستی قبول فرما. یہ بھی اولاد ہے, اولاد ہے.